آج 27 شعبان آخری ہفتے کا دن، ایک تسبیح پڑھ لیں، یہ پڑھتے ہی 80,000 حاجتیں پوری۔ فقیر بھی ارب پتی بن جائے گا، یہ سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج 27 شعبان آخری ہفتے کے دن یہ ایک تسبیح کا عمل جو شخص بھی کر لیتا ہے، 80,000 حاجتیں بھی اس کی ہوں تو وہ فوری پوری ہو جاتی ہیں۔ جس بندے نے صبح کو یہ عمل کیا، شام تک اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ شام کو کرتا ہے، صبح اس کی 80,000 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اب حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے، یہ عمل بڑا قیمتی ہے، ہر کوئی ایسے عمل کی تلاش میں رہتا ہے۔ یہ ایک سینے کا راز تھا جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ سارے کام چھوڑ کر فوری طور پر یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، کیونکہ یہ تسبیح اور 27 شعبان ہیں، ان دونوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے آپ نے اگر اپنی قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال لیا، کیونکہ یہ موقع آپ کو بار بار نہیں ملے گا، آج موقع ملا ہے کیونکہ 27 شعبان کا دن بڑی فضیلت والا ہے، بڑا مقام رکھتا ہے۔ جیسے کہ ایک ہفتے کے اندر 7 دن ہیں، ہر دن کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ جمعے کے دن کی اپنی فضیلت ہے، پیر کے دن کی اپنی فضیلت ہے، جمعرات کی اپنی فضیلت ہے، اور یہ ویسے بھی شعبان کا آخری ہفتے کا دن، اوپر سے 27 شعبان ہے۔ جس طرح آپ کو میں بتا رہا ہوں، اگر اسی طرح آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو پھر سمجھ لے آپ کا کوئی کام اب رکے گا نہیں۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی، جو اٹکے ہوئے کام ہے فوری طور پر حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ نے سب سے پہلے اس عمل کو کرتے ہوئے وضو کر لینا ہے۔ وضو کر کے آپ مصلی پر بیٹھ جائیں، قبلے کی جانب منہ کر لیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ظہر کے اس وقت تقریباً ہر بندہ 10 15 20 منٹ نکال سکتا ہے۔ اگر اس کے بعد کریں تو پھر آپ کو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اس کے بعد چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی زندگی میں کریں گے تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اب یہ عمل ہر وہ شخص کر سکتا ہے، چاہے وہ بالغ ہے، نابالغ ہے، عورت ہے، مرد ہے، کوئی بھی ہے، یہ عمل کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی قید نہیں کہ اس کو بچے نہ کریں یا فلاں کرے فلاں نہ کرے۔ خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ گھر میں سے ایک فرد بھی یہ عمل کر لیتا ہے تو پورے گھر والوں کا مقدر سنور جاتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ عمل کیا تھا، الحمدللہ انہوں نے اس عمل کو مجرب ترین پایا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو 70,000 فرشتے آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ عمل ہے اس سے پہلے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیا تھا، جن کا نام امیر معاویہ تھا، اور یہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ ایک حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان ہے، یہ ایک اور صحابی تھے جنہوں نے یہ سورۃ اخلاص کا عمل کیا تھا۔ اس کے لیے 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پر آئے تھے۔ اس لیے آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں گے۔ جو بندہ کر لیتا ہے، اگر اس کا نام بدبختوں کے رجسٹر میں لکھا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ وہاں سے مٹا کر اس کو نیک بختوں میں لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کا نام ان لوگوں میں لکھا ہے جن کے اوپر مصائب، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے مٹا کر ان کو نیک بختوں میں، تندرستوں میں، مالداروں میں لکھ دیتا ہے۔ یہ اس عمل کا خاصہ ہے جو ہر شخص کی ضرورت ہے۔ آج کل ہم مختلف پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، کوئی ذہنی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کوئی دماغی پریشانی کے اندر، کوئی کس مشکل کے اندر، کوئی کاروباری حالات کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ یہ عمل لازمی کرے۔ آپ نے اب اس عمل کی نیت کیسے کرنی ہے؟ آپ کے اوپر قرضہ ہے تو اس کی بھی نیت کر لیں، آپ کے پاس اولاد نہیں تو اولاد کی نیت کر لیں، اور آپ کے پاس دولت نہیں تو دولت کی نیت کر لیں، آپ کے پاس رزق نہیں، آپ کے پاس شہرت نہیں، آپ کے پاس مقام نہیں، آپ کے پاس نوکری نہیں، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے، آپ کے گھر میں فتنہ فساد ہے، آپ کے معاشرے میں عزت نہیں ہے، تو یہ تمام جو نیت کرنا چاہتے ہیں، جو مقصد ہے، آپ ہر ایک کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام حاجات کی نیت کر لیں، یا پھر یوں کریں کہ میں 80,000 حاجات کی نیت کرتا ہوں، اس میں آپ کی تمام حاجات آ جائیں گی، وہ چاہے 100 سال پرانی ہے، چاہے 10 سال پرانی ہے، 26 سال پرانی ہے، یا 2 دن پرانی ہے، آج ہی آپ نے اس کا ارادہ کیا ہے۔ چاہے آپ نیا گھر کا ارادہ رکھتے ہیں یا آپ کسی بھی چیز کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ فوری طور پر اس کی نیت کریں اور اس عمل کو شروع کریں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بڑا اہم ترین عمل میں بتانے لگا ہوں۔ یہ ایک روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما کے جا رہے تھے، آقا علیہ السلام مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما کے جا رہے تھے، تو راستے میں دار الندوہ کے دروازے پر سارے کافر جمع تھے۔ یہ ابو جہل لانتی کی گلی میں تھا، یہ ابو جہل کی گلی میں سے گزر رہے تھے تو
تو کافروں نے کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرے گا اس کا سر ہمارے پاس لائے گا، ہم اسے 100 بہترین قسم کے سرخ اونٹ ہیں، 100 رومی لونڈیاں اور 100 عربی گھوڑے دیں گے۔ ان میں سے سراقہ بن مالک یہ ایک بدبخت تھا، پہلے اس نے کہا کہ میں ان کا سر لا کر دیتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں۔ سب کافر نے اسے مال کی ضمانت دی، چنانچہ وہ حضور علیہ السلام کے پیچھے نکلا۔ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا تو آپ کو شہید کرنے کے لیے تلوار نکالی، تو اسی وقت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے اللہ نے زمین کو مسخر کر دیا ہے، یعنی جو حکم آپ زمین کو دیں گے یہ زمین اسی طرح کرے گی۔ اب سنیے گا، اسی کے اندر وظیفہ ہے، اور میں آپ کو بتا دوں اس سورت کی طاقت کتنی ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کو ایک بار پڑھنے سے ساری زمین مسخر ہو جاتی ہے، جو آپ حکم کرتے ہیں وہ حکم ماننے لگ جاتی ہے، اس لیے وہ سورت ہے جو آپ نے آج پڑھنی ہے۔ اس کو پڑھنے والا بندہ، جیسے میں نے بتایا کہ اگر بدبخت بھی ہو تو اس کا نام نیک بختوں میں لکھا جاتا ہے، تو حضرت جبرائیل امین نے یہ کہا کہ زمین کو مسخر کر دیا گیا، یعنی آپ جو حکم دیں گی زمین اسی طرح کرے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین تو سراقہ کو پکڑ لے، چنانچہ اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین کے اندر دھس گیا۔ سراقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں ایسا برا ارادہ نہیں کروں گا، مجھے امن دے دے، امن دے دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا کی برکت سے اس کو نجات دے دی، اور وہ اس کا گھوڑا پھر زمین سے نکلا۔ سراقہ اسی وقت چل پڑا، تلوار نکالی اور دوبارہ آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، تو اس کا گھوڑا دوبارہ زمین کے اندر دھس گیا۔ زمین نے گھوڑے کو پشت تک پکڑ لیا، اس نے دوبارہ الامان الامان کی آواز دی، عرض کیا، یا رسول اللہ اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے پھر دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مصیبت سے اس کو نجات فرما دی۔ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، آقا علیہ السلام کی اونٹنی کے سامنے گر گیا، عرض کیا، آپ مجھے بھی اپنے معبود کے بارے میں خبر دی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت فرمائی جو ابھی ہم آپ کو اس وظیفے میں بتانے والے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے 27 شعبان ہفتے کے دن کا چھوٹا سا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ صرف 4 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ نے صدق دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیا تو آج سے سمجھ لینا کہ آپ کی زندگی کے حالات تبدیل ہو چکے ہیں، کیونکہ جس انسان نے بھی صدق دل کے ساتھ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھ کے اس وظیفے کو کیا تو وہ آج کھرب پتی ہے۔ ناظرین، اگلے دن کا واقعہ ہے کہ میرے پاس ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس وظیفے کو کیا اور میرا بہت بڑا کاروبار تھا، فلاح ہو چکا تھا۔ تو جب میں نے یہ وظیفہ کیا، صرف 4 منٹ لگے تھے میرے وظیفے کو۔ 4 منٹ کے بعد ایک سفید کپڑے والا بندہ آیا، اس نے مجھے 11 کروڑ روپے پکڑائے اور بات کیے بغیر واپس چلا گیا۔ یہ دیکھو، 11 کروڑ روپیہ ایک بڑی رقم ہے۔ جب انسان سنتا ہے تو یقین نہیں کرتا، لیکن اگر حقیقت کی جانب چلا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وظائف کرنے سے انسان دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ قرآن مجید کی ایک سورت کوثر اور سورت اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورت کوثر اللہ تعالیٰ کی نورانی جو مخلوق ہے، فرشتے وہ آپ نے دیکھے نہیں، جو وہ آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن جب انسان کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا تو پھر اس کو یقین آئے گا کہ انسانی مخلوق کے علاوہ جو نورانی مخلوق ہے اللہ کی، جو اللہ کے فرشتے ہیں، اگر ان کو وہ دیکھے گا تو وہ ہکا بکا ہو جائے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا نظام ہے۔ کوثر کا نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا و آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں، اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورت کوثر کہتے ہیں۔ سورت کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہے، اس میں صرف 3 آیات ہیں۔ اس سورت کا شمار اور برقرار رکھنا مشکل نہیں ہے، یہ مکی سورت ہے۔ سورت کوثر کے متعدد فوائد اور فضیلتیں ہیں۔ سورت کوثر قرآن پاک کی سب سے محدود سورت ہے۔ یہ سورت مسلسل بنی نوع انسان کی ترقی پر بحث کر رہی ہے۔ اس سورت کے صرف 3 بند ہیں۔ سورت کوثر کے فوائد میں سے ایک فائدہ دشمنوں سے بچانا بھی شامل ہے۔ اپنے دشمنوں کے خوف سے اور بدسلوکی کی نسبت ہجوم کو دور کرنے کے لیے سورت کوثر قابل ذکر طریقوں سے آپ کی مدد کرے گی۔ فرض کریں کہ کوئی سورت کوثر روزانہ متعدد بار تلاوت کرتا ہے، اس سے اس شخص کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی نقدی چوری سے محفوظ رہتی ہے۔ سورت کوثر کے کچھ دوسرے فوائد یہ ہیں کہ یہ آپ کی حاجت کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ شادی اور محبت کے معاملات میں مدد کے لیے سورت کوثر سب سے زیادہ مفید ہے۔ سورت کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمنوں
دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین صورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی، اللہ کی عطا اور سورت کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ جو شخص سورت کوثر کو روزانہ کئی بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو وسعت دے گا اور اس کے علاوہ اس کے مال کو چوری سے بچا لے گا۔ کسی شخص کو کسی قسم کی خواہش کی ضرورت ہو تو سورت کوثر اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ حضرت محمد بن جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے بشر بن حکم نیشہ پوری کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کہا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کے پاس قرآن نہ پڑھو۔ بشر کہتے ہیں کہ جب اس کے پاس قرآن پڑھا جاتا تھا تو اس پر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ بشر بیان کرتے ہیں کہ ابن فضیل رکھتے قلب کی وجہ سے قرآن پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا، بس اس نے اپنے والد سے کہا اے میرے باپ، اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں دعا کریں، شاید کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں ایک دفعہ ہی قرآن مکمل کر لوں۔ اللہ والو، جب انسان اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور خصوصاً سورت کوثر جو آج کے وظیفے میں شامل ہے، جب انسان سورت کوثر پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو فرشتے اللہ کے اور وہ نورانی مخلوق ہے تو آپ کو تو نظر نہیں آتی ہے، لیکن وہ آپ کے ارد گرد گھیرا ڈال لیتی ہے اور اللہ کے سامنے سب ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ یہ مانگ رہا ہے اس کو دے دے۔ اول میں انسان تو اکیلا مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر حقیقت کی جانب چلا جائے تو مانگنے والوں کی تعداد لاکھوں نہیں کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ اللہ کی وہ نورانی مخلوق ایسی طاقتور ہے، جب وہ اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے مانگتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت عبادت کر رہی ہیں۔ انسان تو پھر کبھی عبادت میں ہوتا ہے، کبھی گناہ کر رہا ہوتا ہے، کبھی سو رہا ہوتا ہے۔ کچھ زندگی کی مشکلات ایسی ہیں کہ وہ انسانی زندگی کے اندر مصروف ہوتا ہے، لیکن یہ جو وظیفہ ہوتا ہے، وظیفہ کرنے کے لیے ایک اسپیشل ٹائم نکالنا ہوتا ہے۔ اس خاص وقت کے اندر آپ نے بالکل باوضو ہو کر اور صحیح یکسوئی کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک تو سب سے جو ضروری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ وظیفہ کریں تو کوشش کیا کریں آپ اکیلے میں ہوں، دروازہ بند ہو، کسی بندے کی اس کمرے میں آمد و رفت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، فرشتوں کی لاتعداد مخلوق ادھر آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بے شمار فرشتے ہوتے ہیں، آپ کے ارد گرد دائرہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، آپ درمیان میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب آپ حضرت محمد مصطفیٰ پر کوئی درود پڑھتے ہیں تو وہ سب خوشی سے جھومتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ کو وہ نظر نہیں آتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں اور اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ اس لیے وظیفہ میں بتاتا ہوں، درود کی بات آ گئی ہے، سب مل کر ابھی ہم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ بھیجتے ہیں۔ درود و سلام شرف زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہے۔ درود و سلام کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو خواب یا حالت بیداری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بہت بڑی سعادت ہے جو ہر ایک کو میسر نہیں آتی۔ ام المؤمنین حبیبہ حبیب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ درود و سلام وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے تن اور من کو ہر قسم کی علائشوں، کثافتوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے والوں کو عزت، بخشش، وسعت رزق، گھر میں برکت، درجات کی بلندی، حاجت روائی اور دیگر کئی فضائل و برکات کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر بندہ پوری توجہ اور درود شریف کے معانی پر غور کرتے ہوئے خلوص نیت اور ادب و تعظیم کے ساتھ درود شریف کی کثرت کرے تو اسے یہ 5 عظیم فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، چونکہ بندہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ یوں جب درود شریف پڑھنے والے کے دل میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو بندہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کرتا ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بن جاتا ہے۔ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، المرء مع من احب، یعنی بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ درود شریف پڑھنے سے چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو اس محبت رسول کی وجہ سے انشاءاللہ قبر و حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعام اللہ کریم یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا اور ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ درود پڑھنے والا ان سب مقبولان الہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تا حشر اس کی برکات نصیب فرمائے۔ اب وظیفہ بتانے سے پہلے سب مل کر اپنے نبی کی خدمت میں ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا وظیفہ اور کامیاب ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، 27 شعبان ہفتے کے دن سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد ظہر یا عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور جب 3 بار درود شریف پڑھ لے تو اس کے بعد سورۃ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی، فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ سورۃ کوثر جب پڑھیں گے تو اس کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کے ساتھ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بس یہ اتنے سے الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ پھر دیکھیں آپ کے گھر میں بہاریں کیسے آتی ہیں۔ یقین جانے یہ عمل جس نے بھی کیا اس کی زندگی کو 4 چاند لگے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ الفاظ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے۔ یہ سورۃ اخلاص تو ہر بندے کو یاد ہوتی ہے، لیکن یہ آپ نے اضافہ یہ کرنا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ دیکھنا پھر معاشرے میں کیسی عزت ملتی ہے، کیسے بادشاہت ملتی ہے، کیسے زندگی میں رونقیں آتی ہیں، کیسے زندگی میں بہار آتی ہے، یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے پھر اس سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے کہ یہ تو ایک مرتبہ پڑھی جائے تو بندے کو 10 سپارے پڑھنے کا ثواب، اور 3 بار پڑھی جائے تو پورا ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ تو آج آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، اب یہ بات جو پیچھے میں نے بتائی ہے اس کو آگے میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے تو آپ اس سورت کو آج پڑھیں گے تو پھر شام تک مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر صبح پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کتنی رونقیں آتی ہیں اور کتنی مشکلات سے آپ کو نجات ملی ہے۔ اگر آپ شام کو پڑھتے ہیں تو صبح کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ رات کیسی پرسکون نیند آئی ہے اور کیسے آپ کی مدد ہوئی ہے۔ اس لیے آج آپ کو میں یہ بات واضح کرتا چلوں، آپ کے رزق میں اتنی وسعت ہونے والی ہے، زندگی بھر کی محتاجی سے بچنے والے ہیں، تنگی سے بچنے والے ہیں۔ فرشتے اس بندے کو اپنے پروں پر اٹھا کر پل صراط سے گزار کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ جو بندہ بھی یہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، اب آپ نے سب سے پہلے تسبیح پڑھنی ہے استغفر اللہ کی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ یہ آپ نے پہلے پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے، پھر اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ نے یہ دونوں تسبیحیں پڑھ لینی ہیں اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 بار یہ 3 تسبیح کا عمل ہے۔ یہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگانے والا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ جب عمل کو مکمل کریں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کے بارے میں بہت سارے لوگ تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسے اب عمل آپ کو بڑا آسان سا مختصر سا لگ رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو کام کرنا ہے اپنے ہاتھ دم کر کے پورے وجود پر پھیر لینا ہے۔ جب آپ پورے وجود پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں گے تو پھر سمجھیں کہ آپ کے پورے وجود کی حتیٰ کہ بیماریوں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے کام رکے ہوئے ہیں، آپ پھر جہاں بھی اپنا وجود جہاں بھی جائیں گے جو بھی زبان سے کہیں گے وہ فوراً پورا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے مطابق اس عمل کو کرنا ہے جو پیچھے مکمل ترتیب بتائی ہے۔ ویڈیو میں اس کو فالو کریں گے تو آج ہی کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ آخر میں درود شریف پڑھ کر اکیلا کمرہ ہونا ہے، کھل کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ اب اور تھوڑا نہیں مانگنا، زیادہ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ والو، ہمارے ساتھ 2 فرشتے ویسے لگے ہوئے ہیں، ایک نیکیاں لکھنے والا، برائیاں لکھنے والا، لیکن آپ کو نظر تو نہیں آ رہے۔ اس طریقے سے
سے جب ہم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، اسی وقت اللہ کی یہ نورانی مخلوق آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ سب کچھ اللہ کو بتاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جب یہ آپ وظیفہ کریں گے تو عاجزانہ فقیرانہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر آنسو ضرور نکالنا ہے۔ تو پھر جب آپ کے آنسو نکلیں گے تو اسی وقت آپ نے پھر فریاد کرنی ہے، اللہ سے مجھے اتنے پیسے دے دو، یہ گاڑی دے دو، گھر دے دو، اولاد عطا کرو۔ تو آپ کی دعا کے ساتھ فرشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو انسان سے بڑی محبت ہے، سگی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ اللہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔